بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے دوست سہیل کوکنی صاحب نے پوچھا ہے کہ سامی اور غیر سامی مذاہب سے کیا مراد ہے، اور ان مذاہب میں اختلاف کی بنیاد وحی وغیرہ ہے یا نسل ہے۔ دیکھیے، سعید بن مسیب رحمہ اللہ آپ جانتے ہیں، بہت مشہور تابعی ہیں، مکے کے سب سے بڑے تابعی سمجھے جاتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات لکھی ہے، اور اسی کا پھر حوالہ ابن کثیر وغیرہ نے دیا ہے کہ حضرت نوح کے کم سے کم 4 بیٹے تھے۔ تو ایک بیٹا یام یا کنعان تھا جو کافر تھا اور جو غرق کیا گیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، لیکن اس کا نام نہیں لیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ان کے 3 بیٹے اور تھے۔ ایک کا نام سام تھا، اور دوسرے کا حام، اور تیسرے کا یافت یا جافت۔ تو سام کو شم بھی کہتے ہیں اور سیم بھی کہتے ہیں، اسی لیے امریکہ کو بھی انکل سیم کہتے ہیں۔ اور یہ سام کی اولاد میں سے بنی اسماعیل بھی ہیں اور بنی اسرائیل بھی ہیں۔ اس میں عربی بھی ہیں اور فارسی بھی ہیں اور رومی بھی ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے نسل کے اعتبار سے، بنی اسماعیل، بنی اسرائیل، عربی، فارسی اور رومی نسلاً سامی کہلاتے ہیں۔ اچھا، اب آ جائیے حام کی اولاد میں سے، ہیم انگریزی میں جس کو HAM ہیم کہتے ہیں، قبطی ہیں، سوڈانی ہیں، بربری ہیں، حبشی ہیں، نوبا اور سوڈان کے رہنے والے ہیں، مصری ہیں۔ اور یافت یا جافت کی اولاد میں ترک ہیں، روسی ہیں، اور ثقالبہ سے مراد وہی ہے جو آج کل یہاں جنگ ہو رہی ہے، یوکرین، اور یاجوج ماجوج اور منگول وغیرہ ہیں، یہ یافت کی اولاد میں سے ہیں یہ۔ تو اب آ جائیے ہم بات کرتے ہیں سامی زبانوں کی۔ تو بنیادی طور پر عربی، عبرانی اور آرامی یہ سامی زبانیں کہلاتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جو آسمانی کتابیں بھی نازل کی گئی ہیں وہ سامی زبانوں میں نازل کی گئی ہیں۔ تورات اور زبور عبرانی میں نازل کی گئی ہیں، اور بائبل آرامی یعنی انجیل حضرت عیسیٰ کو آرامی زبان میں دی گئی ہے، اور آخری کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی زبان میں دی گئی ہے، قرآناً عربیًا لعلکم تعقلون۔ تو اب دیکھیے ایک اور اصطلاح آج کل اخباروں میں بہت استعمال ہوتی ہے، ٹیلی ویژن میں بہت استعمال ہوتی ہے، اینٹی سیمیٹک۔ اور اینٹی سیمیٹک کا مطلب یہ ہے کہ جو یہودیوں کا مخالف ہو۔ تو یہ دیکھیے کہ اب یہ لفظ کس طرح اور معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہودی پھر یہ غلط فہمی دنیا میں پیدا کرتے ہیں کہ عربوں کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ نسل جو ہے وہ حضرت نوح ہی کی ہے، حضرت ابراہیم ہی کی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عیسیٰ اور موسیٰ یہ اگرچہ کہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہیں حضرت ابراہیم کی ہی اولاد، اور حضرت ابراہیم جو ہے وہ حضرت نوح کی جو ہے نسل ہی سے تھے۔ اچھا، اب ذرا ایک اور بات غور کرنے کی ہے اس سلسلے میں سامی اور غیر سامی کی، کہ جب پال نے، جو سینٹ پولوس جسے کہتے ہیں، جو ایک بہت بڑا یہودی عالم تھا جس نے حضرت عیسیٰ کی ان کی زندگی میں بڑی مخالفت کی،
لیکن بعد میں پھر اس نے کشف اور الہام کا دعویٰ کیا اور پھر یہ خدا کے بیٹے کا تصور پیش کیا وغیرہ وغیرہ. پولس نے بڑی بدعتیں ایجاد کی. تو عیسائیت کا جو بانی ہے وہ پولس ہے. 67 عیسوی میں حضرت عیسیٰ کے تقریباً 35 سال بعد یہ قتل کیا گیا ہے پولس. اس نے پھر بنی اسرائیل کے بجائے غیر بنی اسرائیل میں اپنی دعوت کو پھیلایا. اس کے نتیجے میں عیسائیت کو بڑا فروغ حاصل ہوا. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر کہا تھا کہ یہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. کہ قرآن مجید میں 2 مقامات پر اس کا تذکرہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. تو میں اے بنی اسرائیل میں تمہاری طرف ایک رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو وہ خود یعنی حضرت داؤد و سلیمان کی اولاد میں سے تھے اور یہودا کی اولاد میں سے تھے اور بنی اسرائیل میں سے تھے. حضرت یوسف کے چوتھے بھائی یعنی یہودا کی اولاد میں سے تھے. تو بنی اسرائیل کے اندر سے صرف بنی اسرائیل کے لیے وہ پیغمبر بنا کے بھیجے گئے تھے. لیکن ان کو یہ کہا گیا کہ مرسی ٹو دی انٹائر مین کائنڈ، پوری دنیا کے لیے رحمت ہے. رحمت تو حضرت عیسیٰ نہیں ہے، وہ تو صرف بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے تھے. رحمت تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. تو جو عیسائی ہیں وہ سب کے سب سامی نہیں ہیں. عیسائیوں میں ہر نسل کے لوگ موجود ہیں. اس میں سام کی اولاد بھی ہے اور حام کی اولاد بھی ہے اور یافت کی اولاد بھی ہیں. لیکن جو اصل سامی ہیں وہ پھر شم یا سیم یا سام کی اولاد میں سے ہیں اصل سامی. اور جو سامی زبانیں ہیں اس میں عبرانی ہے، آرامی ہے اور عربی وغیرہ ہے. تو اسی طرح جو زبانیں شمالی افریقہ میں بولی جاتی ہیں، صومالیہ وغیرہ میں بھی، ان کو بھی یعنی سامی زبانوں میں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ اس کا بہت سارا ڈکشن اور اس کے الفاظ وہی ہے. اللہ عالم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.